الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. سورۃ الانعام میں اس سے پہلے ہم نے جو مطالعہ کیا اس میں زیادہ تر توحید کے فکری اور اعتقادی پہلو کا ذکر تھا اور شرک کی نفی تھی. اس سے آگے کا جو حصہ ہے جس کا آج والی آیت سے آغاز ہو رہا ہے اس میں شرک کی جو عملی صورتیں ہیں ان کا بیان کر کے ان کی مذمت اور ان کی نفی کی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے تقاضوں کا بیان کیا گیا ہے. اس سے متصل پہلی آیات میں یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آئی، ایک یہ کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم یا حکم بنا لوں اپنے معاملات میں جبکہ اس نے تفصیلی کتاب آپ کے لیے نازل کر دی ہے. تو گویا فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کے عملی معاملات کے بارے میں کہ اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور ایسے ہی فکری اعتبار سے کون سے تصورات ٹھیک ہیں اور کون سے تصورات باطل ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. یہ توحید کی اصل ہے. اور پھر اس کے بعد اس مغالطے کی نفی کی گئی، اس کا ازالہ کیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بدل دے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے، کثرت رائے پر فیصلے کرنے لگو گے، تو پھر اللہ کی راہ سے یہ چیز تمہیں بھٹکا دے گی. تو پہلی چیز حاکمیت، انسان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کن حیثیت وہ صرف اللہ کو حاصل ہے. اسی کا معبود برحق ہونے کی حیثیت سے یہ اختیار ہے کہ وہ انسان کو بتائے کیا اس کے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں. جہاں تک کہ عوام الناس کی اکثریت یک زبان ہو کر کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ قانون الہی کے خلاف ہو تو اس کو بھی مسترد کیا جائے گا
اللہ کے فیصلے کے مقابلے. لوگوں کی اکثریت کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کسی فیصلے کو بدلے. اب اس کے بعد عملی اعتبار سے حلال اور حرام کا جب تصور آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس پر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے اور جس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے جینے کا انحصار ہے اس پر، وہ ہے ہمارا کھانا پینا. ہم زندہ رہنے کے لیے غذا کے محتاج ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس حوالے سے جو الہی ضابطہ ہے، جو اللہ کا قانون ہے، اس کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے. اس میں دونوں طرح کی غلطیاں اور گمراہیاں وہ اہل مکہ میں رائج تھیں اور قوموں میں بھی تھی. ایک یہ کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کو کھا لینا. جیسے مردار اللہ نے حرام قرار دیا اور مردار کھا لینا. اور کچھ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے کسی خود ساختہ تصور کے زیر اثر، اپنے کسی باطل عقیدے کے زیر اثر ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا. اس کی نسبت کسی جھوٹے معبود سے، کسی آستانے سے، کسی بت سے کر کے اس کو وہ تقدس دے دینا کہ نہیں اس کو نہیں کھانا، حالانکہ اللہ نے وہ حلال کیا ہے. تو یہ دونوں گمراہیاں پائی جاتی تھیں. کچھ حرام کی ہوئی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا، اور کچھ وہ چیزیں جو اللہ نے تو حلال کی ہیں ان کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا اور کسی مشرکانہ عقیدے کے تحت. تو ان دونوں گمراہیوں کی غلطی یہاں واضح کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں حلت و حرمت اس کی اصل بنیاد کیا ہے. اس کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ تمہیں بتائے کہ تمہارے لیے کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے. یہ اختیار نہ تمہیں خود حاصل ہے، نہ کسی اور بڑے سے بڑے آدمی کو حاصل ہے، اور نہ پوری دنیا کے انسانوں کو مل کر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کثرت رائے سے کوئی ایسا فیصلہ کرے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کیا چیز تمہارے لیے کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے. تو پہلے اس گمراہی کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو کچھ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا گیا تھا ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ تھیں جن کو مقدس سمجھ کر ان کو کسی بت کے نام سے منسوب کر کے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ نہیں اب اس کا گوشت نہیں کھانا. جیسا ہندوؤں کے ہاں گائے جو ایک حلال جانور ہے اس کو ایک ایسا تقدس کا درجہ دے دیا گیا کہ اس کا گوشت نہیں کھانا. تو پہلے اس تصور کی نفی کی گئی. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھا لیا کرو اس میں سے، ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو اس میں سے کھا لیا کرو. وہ جانور حلال ہو اور اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو پھر اور کوئی وجہ نہیں، کوئی اور ایسا تصور نہیں، اس کو کوئی ایسا تقدس حاصل نہیں کہ تم اس کو اپنے لیے حرام سمجھو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ہو اللہ کی آیات، اس کے احکام پر ایمان رکھنے والے.
تو ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ اپنے لیے حلال سمجھی جائے، اس کو اپنے اوپر عقیدتاً حرام نہ قرار دیا جائے۔ یہ معاملہ اس سے مختلف ہے کہ کسی شخص کو کوئی حلال چیز اس کو کسی بیماری کی وجہ سے نقصان دیتی ہے اور وہ اس سے پرہیز کرتا ہے تو وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، وہ ایک اور چیز ہے۔ یا کسی کی ذاتی پسند ناپسند ایسی ہے کہ اس کو کسی چیز کا کھانا پسند نہیں اگرچہ وہ حلال ہے، اور وہ اس کو نہیں کھاتا یا کم کھاتا ہے تو وہ اس کی زد میں نہیں آتی بات۔ ایک وہ چیز کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حرام سمجھنا کہ گویا یہ میں کھاؤں گا تو مجھے اس کا کوئی گناہ ہوگا، اس سے منع کیا۔ اگر تم اللہ کی آیات پر، اس کے احکام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو جن پہ اس کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت اس کو کھایا کرو۔ آگے پھر اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آخر کیا وجہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جو حلال کیا تمہارے لیے اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اس کو نہ کھانے کی کیا وجہ ہے آپ؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تفصیل بیان کر چکا ہے کہ کیا اس نے تمہارے لیے حرام کیا۔ جو کھانا حرام ہے وہ اللہ بتا چکا، اس کی تفصیل اسی سورہ مبارکہ میں بھی آگے آ رہی ہے، اور کچھ اس کا ذکر اس سے پہلے کی ایک مکی سورہ، سورہ نحل میں بھی آ چکا ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ تو وہ تو اللہ بتا چکا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے جو اس نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے تمہارے۔ بس یہ شرط ہے کہ اگر وہ ذبح کر کے کھانے کی چیز ہے، کوئی زندہ جانور ہے جس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ کا نام لیا گیا، اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تمہیں کی اس حرام کی طرف مجبوری لاحق ہو جائے۔ حرام جانوروں کا بتا دیا اور اس میں بھی استثناء کر دیا کہ اگر تم بالکل لاچار ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس اضطرار میں اس کے کھانے کی بھی اجازت دے دی۔ وہ اضطرار کیا ہے؟ وہ اضطرار یہ ہے کہ بھوک سے جان جانے کا اندیشہ ہو، فاقہ اس حد تک پہنچ جائے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤ اور کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، تو پھر اس کی رغبت کے ساتھ نہیں، جیسے دوا سمجھ کے آدمی کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، تو اس طرح بس بقدر ضرورت جس سے زندہ رہا جا سکے اتنا کھانے کی اجازت ہے۔ یہ ہے اضطرار، اور اس میں بھی تمہاری خواہش اس کو کھانے کی نہ ہو، اس کو مجبوری سمجھ کے تم کھا رہے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات اور اپنی خود ساختہ تصورات کی بنیاد پر، بدعات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں پھر کثرت کے، اکثریت کے غلط ہونے کا بیان کر دیا کہ لوگوں کی اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ ان میں سے بہت سے
دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں. علم سے مراد یہاں عقلی قیاسات کا علم نہیں ہے کہ عقلی گھوڑے دوڑا کر آپ کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں. جب یہ بات توحید کی وضاحت کے ضمن میں ثابت ہو گئی کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر علم سے مراد اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے یا حرام، اور اس کو ہم نقلی علم کہتے ہیں. جب ایک دفعہ یہ بات ثابت کر لی ہم نے کہ ہماری زندگی میں معبود برحق اللہ کی ذات ہے، ہمارے بارے میں حلال حرام بتانے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، تو پھر ہر چھوٹے معاملے میں، ہر فرع میں، ہر جز میں اس پر دوبارہ سے بحث کرنا کہ اس کی کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، اللہ نے ایسا کیوں کہا، کیا نہیں کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ثابت کر دینا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا فرمایا، یہ علم کافی ہے. تو ایسے کسی علم کے بغیر ان کو کسی نقلی علم کی، قرآنی آیت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تائید حاصل نہیں ہے، اور اس کے بغیر وہ گمراہ کرتے ہیں. اس ضمن میں اہل مکہ کی ایک گمراہی اور ان کے ایک گمراہ کن تصور کا ذکر تفسیری کتابوں میں ملتا ہے. وہ مسلمانوں سے اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے مارتے ہو اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو حرام کہتے ہو، یعنی جو مردار ہے اس کی جان تو اللہ نے خود لی ہے. یعنی ایک عجیب سا ایک نقطہ نظر تھا کہ جس کو اللہ نے مارا وہ تمہارے نزدیک حرام ہے، یعنی وہ جو مردار ہے، اور جسے تم نے خود مارا ہے ذبح کر کے وہ تمہارے لیے حلال ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسی عقلی باتوں کی اور ایسی فتنہ زا باتوں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے تو پھر جو اس نے کہہ دیا وہی ماننا ہے. ان ربک ھو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو حدود شریعت سے، جو اللہ کے احکام سے تجاوز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اعتداء ہیں، تجاوز ہیں، کہ اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا اپنے کسی باطل عقیدے کی بنیاد پر، اور اللہ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لینا. یہ دونوں چیزیں تجاوز کرنے والی ہیں، تجاوز کی حد میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، دور ہو جاؤ گناہ کے ظاہر سے اور اس کے باطن سے. اور گناہ سے مراد یہاں خاص طور پہ شرک ہے، شرکی عقائد، باقی گناہ بھی اس میں شامل ہے. گناہ کا ظاہر اور باطن کیا ہے؟ ایک تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ وہ گناہ جو ظاہراً کیے جاتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ ظاہری گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. اور وہی گناہ اگر چھپ کر کیے جائیں تو وہ مخفی قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کا کو پتہ نہیں چلا، اس کو بھی چھوڑ دو. ملکی قانون کی زد میں تو صرف ظاہری گناہ آ سکتے ہیں. وہ گناہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کا اس کا کوئی گواہ ہی نہیں، کسی کے علم میں نہیں آیا، اس پہ قانون تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک بے چینی پیدا کرے اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ یہ دوسروں کو پتہ چل جائے۔ کتنی عام فہم تعریف کر دی آپ نے گناہ کہ کسی معاملے میں تمہیں کوئی تذبذب ہو کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز، تو اس کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لو کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ یہ کام جو تم نے کیا اس کا سب کو پتہ چل جائے؟ اگر تم اس کو دوسروں سے چھپانا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے، اس کے بعد ایک پچھتاوا لاحق ہوتا ہے، ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حالت تب تک رہتی ہے جب تک ایمان کا کوئی ذرہ، کوئی ایمان موجود ہوتا ہے۔ جب ایمان رخصت ہو چکا ہو، برائیوں کی کثرت سے اس کو اتنا دبا دیا گیا ہو کہ وہ مردہ ہو گیا سمجھو، تو پھر یہ حالت ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی اس پہ افسوس نہیں ہوتا۔ دوسری اس کی وضاحت جو ہے کہ گناہ کا ظاہر اور باطن کیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور قرین قیاس ہے اس پس منظر میں۔ کسی بھی گناہ کا ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ کسی جانور کو ذبح کیا اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ اس کی ظاہری شکل ہے، یا اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کا نام لے کے ذبح کر دیا اس کو، اور اس کی مخفی شکل کیا ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ باطل عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا نام لینے کو ضروری نہیں سمجھتا، یا اللہ کے برابر کسی اور کا اتنا مقام سمجھتا ہے کہ اس کے نام پر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو دل میں پوشیدہ تصور اور عقیدہ ہے وہ اس گناہ کا باطن ہے، اور جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ اس کا ظاہر ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں ظاہری اعتبار سے بھی حلال اور حرام کا خیال رکھو، اور باطنی اعتبار سے بھی۔ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت ایک آدمی بظاہر گوشت پہ اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ میں اصل میں فلاں کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، کسی جھوٹے معبود کا تصور ہے اس کے دل، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور وہ میری یہ حاجتیں پوری کر دے۔ تو یہ اس کا جو دل میں خیال ہے یہ اس کی باطنی شکل ہے۔ تو دونوں چیزوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کا ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ وہ علانیہ کرنے والے گناہ ہوں، علانیہ کیے گئے گناہ ہوں، یا چھپ کر کیے گئے گناہ ہوں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ وہ عملی گناہ ہوں یا عقیدے کی خرابیاں ہوں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو اس زندگی میں کمائی کر رہے ہیں گناہوں کی، برائیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو عنقریب بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے ذخیرہ کیا، جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا، جو بھی انہوں نے برا کمایا ہے یہاں، اس کا جلد ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس پر ان سے کوئی نہیں پوچھ گچھ کرے گا، جو مرضی وہ یہاں کرتے رہیں۔ پہلے یہ تھا
کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھانے میں تمہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں تمہیں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرے پہلو کا ذکر ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، اس پر بسم اللہ کہہ کر نہیں ذبح کیا گیا، اس میں سے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ یہ گمراہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اس کی تفصیل میں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر نہیں، بھول چوک سے اللہ کا نام نہ لے سکا ہو تو وہ حلال ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر اس نے ترک کیا ہے اللہ کا نام لینا تو وہ حرام ہے۔ اس کی عملی صورت آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی مسلسل کچھ مرغیاں ذبح کر رہا ہے اور وہ ہر ایک پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ ایک مرغی ذبح کرتے وقت کسی نے بلا لیا، وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ پڑھنا بھول گیا، تو اس کی نیت ترک کرنے کی نہیں تھی، وہ بھول سے بھول گیا تو وہ بھی حلال ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کسی نے ترک کیا ہے تو وہ حرام۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے چند اصولی باتیں ہیں۔ پہلی چیز، وہ چیز اللہ کی طرف سے حلال کی ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے وہ حلال ڈکلیئر کی گئی، اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر وہ ذبح کرنے کی چیز ہے تو باقی آیات اور احادیث سے جو پتہ چلتا ہے اس کو ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہو، کافر اور مشرک کا ذبیحہ وہ جائز نہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اللہ کا نام بھی جان بوجھ کر ترک نہ کیا گیا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، وہ چیز ہے ہی حرام، تو اس پہ 1000 دفعہ اللہ کا نام لے لیں وہ حرام ہی رہے گی۔ اور حلال ہے اور جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا اس کو ذبح کسی کافر اور مشرک نے کیا ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو وہ حرام۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، مغالطہ آمیز باتیں، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ جیسا یہ بات ابھی بیان ہوئی کہ اللہ کے مارے ہوئے کو تو حرام کہتے ہو اور اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کی اطاعت کر لی، شیاطین اور ان کے دوستوں کی، تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو گویا شرک کسی کے آگے ہاتھ باندھنا اور سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت کرنا اس آیت کی روح سے وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔